بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا قصہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ تمام دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسے معجزات اور نشانی عطا فرمائی جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور اس کا ثبوت بن جائیں، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت اور گواہی دیں، تاکہ انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 تک پہنچے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ طائف کے سفر کے بعد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اسی جسم و روح کے ساتھ بیداری اور جاگنے کی حالت میں ایک ہی رات میں سیر کرائی، جس کو اسرا معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کو سفر کو اسرا اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ رائج اور صحیح قول کے مطابق معراج کا یہ واقعہ رجب کی 27ویں شب میں پیش آیا۔ آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، تکالیف اور پریشانیوں کی کوئی قسم ایسی باقی نہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت نہ کی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدا رب العزت کی راہ میں قربانی کا انجام عزت اور بلندی اور معراج و ترقی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سفر طائف میں جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسراء والمعراج کی عزت سے سرفراز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا کر دیا کہ جبرائیل امین جیسے فرشتے بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کی انتہا ہے، یعنی عرش معلیٰ اور عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی جگہ مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچایا تاکہ سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اول سے آخر تک کے سفر کو اسراء اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی ہے۔ مسجد الاقصی جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، جیسا کہ ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ کس قدر اجمن مختصر مذکور ہے، البتہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیل آئی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام بہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، نیم خوابی کی حالت میں تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹ گئے اور وہاں سو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک پھاڑا کیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تخت لگایا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت لگائی گئی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق جنت کا ایک جانور ہے جو سفید رنگ و تیز رفتار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، یہ براق خشک ہونے لگا۔ پھر یہ براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ سے روانہ ہوا۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکا علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ اس شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں براق پر سوار ہو کر نکلنے لگا
تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جس میں کثرت سے کھجور کے درخت تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک جگہ پہنچے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھی۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ پھر ایک اور جگہ پر گزر ہوا۔ جبرائیل نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر ایک جگہ سے گزر ہوا۔ جبرائیل نے کہا یہاں بھی نماز ادا کیجیے، اور میں اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے کہا یہ جگہ بیت الحلم میں ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام براق پر سوار ہوتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آگے چلیں، اس بڑھیا کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو آپ کے آگے چلنے لگے۔ آگے جا کر ایک بوڑھے پر سے گزر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو بوڑھیا عورت تھی جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عمر کی عورت کی عمر باقی رہ گئی ہے، اور وہ بوڑھا شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا اور بہکانا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بہرحال بڑی شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں میں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام پہلے ہی سے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت خضر، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کچھ دیر گزری کہ بہت سے حضرات مسجد الاقصیٰ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اسی وقت اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، ابھی اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرائے گا۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھا دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مابعوث ہوئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمانوں سے بیت المقدس اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی روحوں سے ملاقات فرمائی۔ سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ ترجمہ: حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینہ کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، یعنی ظاہر تو ہوئی آخر میں لیکن مرتبہ میں اول بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اپنے فضائل الکمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پر بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو امت غرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے
کہ شہد کا پیالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد الاقصی جانے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف لے گئے، اور سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب فرشتے آپ کے ساتھ تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ معتبر اور مستیر نے مجھے خبر دی کہ ابو سعد و خدری نے یہ کہتے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ میرے ساتھی جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے اس کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اسی سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئے، اور براق مسجد الاقصی بیت المقدس کے دروازے پر بندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر واپس مکہ تشریف لے آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اسی سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں، جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے۔ اس صورت میں تمام روایتیں درست ہو جائیں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان و شوکت بڑھ جائے گی۔